لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر, پرہیزگاری اختیار کر, گاڈ کانشیسنس دل میں لا, پھر جسم میں لا, عبادات کی شکل میں یا واٹس ایور, ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ول گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں ہے لوگوں سے پبلک سپیکنگ نہیں ہو رہی, یقین نہیں ہے لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, دلیل نہیں دے پا رہے, محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے, اپنے برہان سے, حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں پھر کر کر کے, پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بالتعلم, وہ بھی کھڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. صبر کر کر کے آتا ہے, عاجزی کر کر کے آتی ہے, اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کر کے آتا ہے. وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا, اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر مشکل بھی ہوگا, ان افیکٹو بھی ہوگا, ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی, اور آپ تھک جائیں گے. کل کی بات ہے, فیملی کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, 2-3 مس ہیپ ہو گئے اس کے ساتھ لاہور کے اندر. امپورٹس کے حوالے سے کوئی کنسائنمنٹ منگایا تھا, سچا پکا انسان تھا, ڈیوٹی کو زیادہ چارج کر دی لوگوں نے. اپنا کیس پریپیئر کر کے ہائی کورٹ میں مطلب کیس فائل کرنا چاہ رہا تھا, تو ذرا فیملی کے بڑوں نے کہہ دیا یار کھلاوے لا کے ذرا فارغ کر. اب کیونکہ کنسائنمنٹ تو کلیئر ہو چکا ہے, لیکن بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں رہوں جہاں میرا رائٹ کانفسکیٹ کر دیا جائے گا. تو نا ہی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری آن جسٹ ون. ایک 17-16 لاکھ کا نقصان, جو بہرحال ایک بڑے آدمی کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے ان کی حیثیت کے لحاظ سے, ویسے کسی اور کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اب وہ یہ وہ کہتے ہیں نا, جب آگاہی آتی ہے, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اوور سپیڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اصل توکل, اصل اعتماد اور اصل سٹریس مینجمنٹ اور انگزائٹی مینجمنٹ جھٹکا لگنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اب اگر اللہ ہو, توکل ہو, اور تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو, اور پتا ہو کہ بھائی اس نقصان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس کا میرے شر سے, میری گرومنگ سے, میری تبدیلی سے, میرے تغیرات سے اور میری انہینسمنٹ سے تعلق ہے. اللہ ایویں فضول میں بندوں کے ساتھ پیڑی نہیں کرتا. There is a big fake and hikam behind that. تو انسان پھر میدان میں اترے گا. مسئلہ یہاں پر یہ, اگر آپ اللہ مائنس کر کے چلیں گے نا, تو اپنی میتھس کے تحت تو آپ اپنا نقصان بچا سکتے ہیں, لیکن بھائی جان پھر بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کائنات ایک روحانی کریشن ہے. There are things that work spiritually and supernaturally. آپ مائنس کر دیں ٹھیک ہے, آپ اپنی میتھ سائنس لاجک لے کے آئیں, but there are some elements beyond maths and logic. ٹھیک ہے, سائنس بڑا ہمبل طریقے سے بڑا انکار کرتی ہے, جملہ بڑا گہرا ہے ذرا. سائنس ہیوملٹی اختیار کر کے ایروگنٹ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نو, ہمیں پتہ نہیں ہے لائکلی کیا ہوگا. بھائی جان اس کائنات میں بہت کچھ, کیا سب کچھ ایک نظام, ایک الگورتھم کے تحت ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ سینسیبل ہے, جیسے آپ اپنی کیلکولیشنز, فائنینس, ٹریڈ, اکنامکس اور ان جگہ کی ڈگریوں میں سالو کر رہے ہیں, تو اس کا ایک حصہ سپر نیچرل ہے جو ایک قرآن حدیث سے ہی سالو ہو سکتا ہے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس روحانیت کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے. تو آئی جسٹ اینڈ مائی کوٹ اوور دیئر. اللہ مائنس کر کے بھائی جان یہ مت سمجھیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی, میں مسجد جا رہا ہوں, میں مولوی بن گیا ہوں تو میں اللہ, نو, اٹس اباؤٹ کنیکٹنگ ٹو اللہ. پرسنل لیول پہ اللہ سے تعلق یہ آپ کا ہے. اس میں جو اس کا فزیکل سٹیچر ہے, جس میں داڑھی ہے یا لباس ہے وغیرہ, یہ بعد میں آتا ہے, پہلے سٹارٹ ہے تعلق سے. وہ آپ اپنا کنیکشن کتنا گہرا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے اپنے ساتھ کنیکشن گہرے کرنے کے لیے شرائط رکھی ہیں, قیود رکھی ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے بھائی الٹے ہاتھ سے پینا ہے, سیدھا ہاتھ سے پینا ہے, الٹے ہاتھ سے نہیں پینا, فائن. وہ بات کی بات ہے, اس میں لاجک ریشنلٹی نہیں آئے گی. اللہ سے تعلق اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک لیول پہ لاجک اس لیے کام نہیں آتی کیونکہ آپ نے دے دیا نا اس کو, اپنا اس گریس کو آپ نے حوالے کر دیا آپ نے, خلاص. اب اللہ کہے جی الٹے ہاتھ سے سنجا کرنا ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے, لاجک کام نہیں کرتی. سو اسٹاپ فائنڈنگ لاجک اوور دیئر. اٹس اے ریلیشن شپ دیٹ ہیز بلٹ. فیصلہ آپ کا ہے.
और दूसरा एलिमेंट है जिसके ऊपर मसाइल खड़े होंगे, जो दुनियादार लोगों को और दुनिया ओरिएंटेड लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, और जो उनका गिला भी है कि दीनदार तबका एड्रेस नहीं कर रहा, दैट इज ऊंट बांधना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्राउंड रियलिटीज, जमीन के ऊपर द स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एलिमेंट, द स्ट्रेटेजिक कमांड, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो एक पार्टी मुझसे वो चाहती थी कि आप अल्लाह वाला एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, तो हमने दे दिया आपको। और एक पार्टी चाहती है अब आप ग्राउंड में बताएं कि एक्सीलेंस ग्राउंड के ऊपर हिस्सी एस्पेक्ट से कैसे पहुंच सकता हूं मैं वहां। तो उसके ऊपर बड़े उसूल हैं, लेकिन मैं कुछ आपके आगे रखता हूं जो शायद आपको हेल्प आउट करेंगे। मैंने अभी तक 31 डिराइव किए हुए हैं कुरान हदीस से, अपने एक्सपीरियंसेस का तड़का लगा के वो 30-40 तक चले जाएंगे, लेकिन 6-7-8 पे आज आपसे बात करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं लोग समझ आ रहे, क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही, क्यों माल बिक नहीं रहा, क्यों सेल्स ऊपर नहीं जा रही। सुपर नेचुरल एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, अल्लाह का एलिमेंट बहुत बड़ा है इसके अंदर। नंबर 1, Are you with me? मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है आपको? उन जानदार बात आई ना है? अच्छा, तजर्बों से दूं या दीन से दूं? क्या हम दीन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट निकाल सकते हैं या नहीं? लेकिन किसी पट्टे का दिमाग नहीं गया इसके ऊपर, है कि जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे रियासत कायम की होगी उन्हें HRM सिखाया जा रहा है। People who ruled when the North America and the South America and Australia wasn't discovered and the world was actually Europe, Asia and Africa, उन्हें बताया जा रहा है कि HRM क्या होती है। उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग सिखाई जा रही है, उन्हें सियासत समझाई जा रही है, उसे ये समझाया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या होती है। तो भाईजान, हमने पहले भी किया है, हमारी किताबों में भी दर्ज है, हमारा इल्म अरबी में ज्यादातर। वो हैरत की बात है, जब अपना नहीं पता हो तो गैरों से उधार तो लेने पड़ते हैं फिर जाके। लेकिन फाइन, मैं गोरे की रिसर्च का मुनकर नहीं हूं, उनके काम का भी मुनकर नहीं हूं, मानता हूं खड़ा किया उन्होंने, लेकिन थोड़ी बहुत गैरत भी है और थोड़ा बहुत अपना वाला भी है कि यार हमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लेकिन रेस का आखिरी घोड़ा समझ के आप ले लें। और यही शायद मेरी एक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा राज था कि हम मनवाएंगे वेस्टर्न एकेडमिक्स को, अपने वालों को तो नहीं। तो मेरा HSC से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, मेरी वेस्टर्न एकेडमिक्स से मेरा ज्यादा ताल्लुक है, US और यूरोप के अंदर, कि भाईजान आप हमें रेस का तो घोड़ा समझे। एरोगेंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, HRM के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, पीपल्स मैनेजमेंट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, फियर मैनेजमेंट के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट, हमें कुछ तो समझेंगे हमने किया हुआ, और हमारे पास आसमानी उसूल है वो करने के। तो हमारा ये था, उसका कुछ जरा पाकिस्तान में हिट हो गया तो लोगों ने जरा उसको ज्यादा इनहैंस किया, तो उसी में से आज आप कुछ निकालता हूं। फर्दर मोर आई एम थिंकिंग ऑफ सेटलिंग इन लाहौर एज वेल। दोनों मौकफ खड़े हैं, आप आए आप ना आए, इंस्टीट्यूट खोलें ना खोलें, ब्रांच खोलें ना खोलें। शुड आई कम टू लाहौर बाय द वे?